صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسائل فقہیہ میں ہماری گفتگو جو چل رہی تھی موضوع پر مسح کے تعلق سے، تو موضوع پر مسح کے جو شرائط تھے ان کو ہم نے تفصیلاً بیان کر دیا۔ آج موضوع پر مسح میں فرض کیا ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ مسح میں دو فرض ہیں۔ نمبر ایک، ہر موضع کا مسح ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر ہونا، ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر ہونا کم سے کم۔ نمبر 2، موزے کی پیٹھ پر ہونا، یعنی پیر کا جو اوپری حصہ موزے کی جو پیٹھ ہوتی ہے اس پر۔ لہذا اگر ایک پاؤں کا مسح بقدر 2 انگل کیا اور دوسرے کا 4 انگل تو مسح نہ ہوا، کیونکہ ہر پیر پر 3 انگل کا مسح ضروری ہے۔ تو اگرچہ یہاں ایک پر 2 اور دوسرے پر 4 کیا، مل کر کے 6 ہو گئے، مگر چونکہ ہر ایک پر 3 ضروری تھا اور ایک پر 2 ہوا، اس لیے مسح نہیں ہوا۔ اسی طرح موزے کے تلے، کروٹوں یا ٹخنے یا پڈلی یا اینڑی پر مسح کیا تو مسح نہیں ہوگا۔ موزے کے نیچے ادھر ادھر کیا تو نہیں ہوگا، موزے کی پیٹھ پر مسح ضروری ہے۔ چلیے، پوری 3 انگلیوں کے پیٹ سے مسح کرنا، 3 انگلیوں کے پیٹ سے مسح کرنا اور پڈلی تک کھینچنا، انگلیوں، پیر کی انگلیوں کے اوپری حصے سے 3 انگلیوں کی پیٹ سے مسح شروع کرے اور کھینچ کر پڈلی تک لائے۔ اور مسح کرتے وقت انگلیاں کھلی رکھنا سنت ہے، تینوں انگلیوں ملائے مت، تینوں انگلیوں کو پھیلا کر پیر کی انگلیوں کی پیٹھ سے شروع ہو کر کے پڈلی تک لائے۔ انگلیوں کی پشت سے مسح کیا، یعنی ہاتھ کی انگلیوں کا پیٹ نہیں لگایا ہے نا، پنجے میں جو ہتھیلی ہے وہ پیٹ ہے، پیچھے کا حصہ پیٹھ ہے۔ تو اگر انگلیوں کی پشت سے مسح کیا یا پڈلی کی طرف سے انگلیوں کی طرف کھینچا یا موزے کی چوڑائی کا مسح کیا، لمبائی میں نہیں بلکہ چوڑائی میں کیا، یا انگلیاں ملی ہوئی رکھی یا ہتھیلی سے مسح کیا، تو ان سب صورتوں میں مسح ہو گیا مگر سنت کے خلاف ہوا۔ ان ساری صورتوں میں مسح تو ہو جائے گا مگر خلاف سنت ہوگا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے بلکہ سنت اس کے خلاف ہے۔ لہذا اگر ایک ہی انگلی سے 3 بار نئے پانی سے ہر مرتبہ تر کر کے 3 جگہ مسح کیا تو اس صورت میں بھی مسح ہو جائے گا مگر سنت ادا نہ ہوئی۔ ایک انگلی سے 3 بار، ایک انگلی ہی سے ایک بار کیا، پھر پانی سے بھگویا پھر کیا، پھر پانی سے بھگویا پھر کیا، ہے نا، ہر بار نئے پانی سے ہر مرتبہ تر کر کے اور 3 جگہ مسح کیا، بہرحال مسح ہو گیا۔ یہ سنت کے خلاف ہے مگر مسح۔ اور اگر ایک ہی جگہ مسح ہر بار کیا یا ہر بار تر نہ کیا تو مسح نہیں ہوگا۔ ایک ہی جگہ بار، تینوں بار ایک بار انگلی تر کیا اور ایک ہی جگہ پر 3 مرتبہ گھما لیا تو مسح نہیں ہوگا۔ انگلیوں کی نوک سے مسح کیا، پیٹ سے نہیں بلکہ نوک سے مسح کیا، تو اگر ان میں اتنا پانی تھا کہ 3 انگل تک برابر ٹپکتا رہا تو مسح ہوا، اور نہیں تو نہیں ہوا۔ موزے کی نوک کے پاس کچھ خالی جگہ ہے، موزے کے نوک کے پاس کچھ خالی جگہ ہے کہ وہاں پاؤں کا کوئی حصہ نہیں، موزہ پہنا ہے اور انگلیوں کی طرف، نوک کی طرف جگہ خالی ہے، وہاں پاؤں کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس خالی جگہ کا مسح کیا تو مسح نہ ہوا۔ اور اگر بتکلف وہاں تک انگلیاں پہنچا دیں اور اب مسح کیا تو ہو گیا۔ اب اس نے دبا کر انگلیاں وہاں تک پہنچائیں اور پیر کی موزے کو کھینچ کھانچ کر اب مسح کیا تو مسح ہو گیا، مگر جب وہاں سے پاؤں ہٹے گا فوراً مسح جاتا رہا۔ لہذا جہاں پیر موزے میں عام طور پر رہتا، بھئی جوتا پہنتے ہوں گے تو انگلیوں کی طرف لاسٹ حصے میں
انگلیاں نہیں پہنچتی، تھوڑا خالی رہتی ہے جگہ، ہے نا. تو اب اس جگہ موزے میں کیا ہے، وہیں کرنا چاہیے کہ جہاں انگلیاں ہوں. اب کھینچتان موزے کو کھینچ کر کے لاسٹ تک انگلیاں پہنچائی اور مسا کر لیا تو مسا تو ہو گیا. لیکن بعد میں انگلیاں وہاں سے کھسک جائیں گی، موزہ آگے بڑھ جائے گا، تو کہتے ہیں اس صورت میں مسا جاتا رہا، ٹوٹ جائے گا. مسا میں نیت ضروری ہے، وضو میں نیت ضروری نہیں ہے، مگر مسا میں نیت ضروری ہے. مسا میں نہیں مسا تیمم میں نیت ضروری، معاف کیجیے گا، موضوع کی مسا میں نہیں. مسا میں نہ نیت ضروری ہے، نہ 3 بار کرنا سنت ہے، 1 بار کر لینا کافی ہے. مگر تیمم میں نیت ضروری ہے. موزے پر یا موزے پر پائتابہ پہنا ہے نا، جو ابھی اپنا جو موزہ ہم لوگ پہنتے ہیں، اور اس پائتابے پر مسح کیا، تو اگر موزے تک تری پہنچ گئی تو مسح ہو گیا، ورنہ نہیں. پائتابہ یہی جو ہم لوگ یہاں آج کل موزہ بولتے ہیں نا، پہنتے ہیں، اس کو کہتے ہیں. موزہ پہن کر شبنم میں چلا، یا اس پر پانی گر گیا، یا بارش کی بوندیں اس پر پڑیں، جس جگہ مسح کیا جاتا ہے بقدر 3 انگل کے تر ہو گیا تو مسح ہو گیا، ہاتھ پھیرنے کی حاجت نہیں ہے. انگریزی بوٹ جوتے پر مسح جائز ہے اگر ٹخنے اس سے چھپے ہوں، یہ بات یاد رہے. امامہ اور برقع اور نقاب اور دستانوں پر مسح جائز نہیں. سر پر امام آتے ہیں، اس پر کوئی مسح کرنا چاہے تو مسح نہیں ہوگا. برقعے پر نہیں ہوگا، نقاب پر نہیں ہوگا، دستانوں پر مسح جائز نہیں ہے. اب یہ تو رہا مسح کے فرائض اور اس کی تشریحات. اب ہم ان چیزوں کو بتا دیں جن کی وجہ سے مسح ٹوٹ جاتا ہے. تو یاد رہے کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے مسح بھی جاتا رہا، مدت پوری ہونے سے بھی مسح جاتا رہا، اور اس صورت میں صرف پاؤں دھو لینا کافی ہے، پھر سے وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے وضو کیا اور موزہ پہن لیا. اب جب اس کا وضو ٹوٹا تو اب اس نے کیا کرنا ہے، ہاتھ دھلنا ہے، چہرہ دھلنا ہے، اور سر کا مسح کرنا ہے، اور موزوں پر مسح کرنا ہے. موزہ نکال کر پیر دھلنا ضروری نہیں ہے. اب اس نے موزوں پر مسح کر لیا، تو اگر وہ مقیم ہے تو اب سے لے کر فرض کرو صبح کی ظہر کی نماز میں اس نے وضو کر کے موزہ پہنا ہے نا، اور اس کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا. مثلا 1 بجے اس نے وضو کر کے موزہ پہن لیا، اور اس کا وضو ٹوٹ گیا 4 بجے. اب اس نے کیا کرنا ہے، اس نے عصر کی نماز کے لیے وضو کرنا چاہا، تو اب وہ ہاتھ دھلے اور چہرہ دھلے اور سر کا مسح کرے. موزہ نکال کر پیر دھلنا اس کے اوپر ضروری نہیں ہے، مسح کر لے. تو مسح کر لیا اس نے. تو گویا کہ اگر مقیم ہے تو آج کے 4 بجے سے لے کر کل کے 4 بجے تک، اور آسان کر دوں آپ کے لیے جو زیادہ سمجھ میں آئے. مثال کے طور پر آپ نے مغرب کی نماز کے لیے وضو کیا اور موزہ پہن لیا، اور عشاء کے وقت آپ کا وضو ٹوٹ گیا. 8 بجے آپ کا وضو ٹوٹا، عشاء کی نماز کے لیے وضو کیا آپ نے، اور موزوں پر کیا کیا، مسح کیا. تو گویا کہ آج رات کے 8 بجے سے لے کر اگر آپ مقیم ہیں تو کل 8 بجے رات تک جب بھی وضو ٹوٹے گا تو آپ کے لیے موضوع پر مسح کرنا ہے. بس اس کی مدت 3 دن 3 رات ہے. اور اگر مسافر ہیں، مقیم ہے تو 1 دن 1 رات ہے، اور اگر آپ مسافر ہیں تو آج کے 8 بجے سے لے کر تیسرے دن کے 8 بجے تک آپ کی مدت ہے. آپ کو موزہ نکالنے کی ضرورت نہیں. جب بھی وضو ٹوٹے آپ موزوں پر مسح کر لیں. آپ کیا کر لیں، موزوں پر مسح کر لیں. اب چلیے، آج 8 بجے رات میں آپ نے موزوں پر مسح کیا، تو کل 8 بجے رات تک مقیم ہے، گھر آپ ہیں، مسافر نہیں ہیں، موزوں پر مسح کی مدت رہی. اب کل 8 بجے آپ کی مدت ختم ہو گئی. 8 بجے آپ کی کیا ہوئی، مدت ختم ہو گئی، اور آپ ہیں اس وقت باوضو. آپ نے 7:30 بجے یا 7:45 بجے وضو کیا، اور 8 بجے مدت ختم ہو گئی. تو حالانکہ بھی آپ نے کیا کیا ہے، 7:30 بجے 7:45 بجے آپ نے وضو کیا، ہاتھ دھلا، چہرہ دھلا، سر کا مسح کیا، موضوع پر مسح کر لیا. 8 بجے تو مدت ختم ہو گئی. اب موضوع پر مسح کی مدت ختم، لہذا
مسا ٹوٹ گیا. تو اب کیا کریں گے؟ موزہ نکال کر پیر کو دھل لیں بس، کیونکہ وضو تو ہے آپ کا. اب پیر کو خالی دھل لیں، یعنی کہ پھر سے وضو کرنے کی ضرورت ہے. کریں گے تو بہتر اور افضل ہے، مگر رہا یہ کہ ضروری ہے تو ایسا نہیں. بہتر یہ کہ پورا وضو کر لیں، لیکن اگر آپ پورا وضو نہیں کرتے ہیں، صرف پیر دھل لیتے ہیں، تب بھی کافی ہے. مسح کی مدت پوری ہو گئی اور کبھی اندیشہ ہے کہ موزہ اتارنے میں سردی کے سبب پاؤں جاتے رہیں گے تو نہ اتارے، اور ٹخنوں تک پورے موزے کا نیچے اوپر اگل بغل ایڑیوں پر مسح کرے کہ کچھ نہ رہ جائے. ایسی صورت میں، ٹھنڈک کی صورت میں موزہ اتار دینے سے مسح ٹوٹ جاتا ہے. یاد رہے، موزہ اتار دینے سے مسح ٹوٹ جائے گا اگرچہ ایک ہی اتارا ہو. اب ایک رات کی مدت تھی، آپ نے بیچ ہی میں موزہ اتار دیا تو آپ کا وہ مسح کیا ہوا؟ ٹوٹ گیا. اگرچہ ایک پاؤں کا ہی. یوں ہی اگر ایک پاؤں آدھے سے زیادہ موزے سے باہر ہو جائے تو جاتا رہا. موزہ اتارنے یا پاؤں کا اکثر حصہ باہر ہونے میں پاؤں کا وہ حصہ معتبر ہے جو گھٹنوں سے نیچے تک ہے، پجلی کا اعتبار نہیں ہے. اور ان دونوں صورتوں میں پاؤں کا دھونا فرض ہے جب موزہ آپ نے اتار دیا. موزہ ڈھیلا ہے کہ چلنے میں موزے سے اینڑی نکل جاتی ہے تو مسح نہ گیا. موزہ ڈھیلا ہے، آپ چل رہے ہیں، اینڑی نکل جاتی چلنے میں، ویسے عام حالت میں نہیں، تو مسح نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر اتارنے کی نیت سے باہر کیا تو ٹوٹ جائے گا اگرچہ اینڑی ہی نکلی ہو. عام حالت میں آپ چل رہے تھے، اینڑی نکل رہی تھی، مسح نہیں ٹوٹا. لیکن اگر آپ نے اینڑی تک پیر نکالا موزہ اتارنے کے لیے تو اینڑی تک نکالا تو ٹوٹ گیا. موزے کا مسح ٹوٹ گیا. موزہ پہن کر پانی میں چلا کہ ایک پاؤں کا آدھے سے زیادہ حصہ دھل گیا اور کسی طرح سے موزے میں پانی چلا گیا اور آدھے سے زیادہ پاؤں دھل گیا تو مسح جاتا رہا. پائتابوں پر اس طرح مسح کیا کہ مسح کی تری موزوں تک پہنچی تو پائتابوں کے اتارنے سے مسح نہیں جائے گا. بس ہمارے کی نہیں، موزوں پر پائتابہ پہنا اور مسح ایسا کیا کہ پانی کی تری موزوں تک پہنچ گئی تو مسح تو ہو گیا. اب پائتابہ اگر اتارے گا تو اس سے موزوں کا مسح نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح اگر اعضائے وضو پھٹ گئے ہوں یا ان میں پھوڑا یا اور کوئی بیماری ہو اور اس پر پانی بہانا ضرر کرتا ہو، نقصان کرتا ہو. مسئلہ یاد رکھیں، اعضائے وضو یعنی ہاتھ کا انگلیوں سے لے کر کے انگلیوں تک، چہرہ بعد اگنے کی جگہ تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان گرو سے دوسرے کان گرو تک، چوتھائی سر کا مسا، اور پیروں کا گھٹوں تک، ہے نا، گھٹوں کہہ رہا ہوں، ٹخنوں تک. تو کہتے ہیں اعضائے وضو میں سے اگر کہیں پھٹ گیا ہو یا انہیں پھوڑا ہو گیا، کوئی بیماری ہو، ان پر پانی بہانے میں نقصان ہوتا ہو یا شدید تکلیف ہوتی ہو تو بھیگا ہاتھ پھیر لینا کافی ہے. عام حالت کی بات بتا رہے ہیں، بھیگا ہاتھ پھیر لینا کافی ہے. ابھی عام مسح کی بات ہوگی. اور اگر یہ بھی نقصان کرتا ہو تو اس پر کپڑا ڈال کر کپڑے پر مسح کرے. اور جو یہ بھی مضر ہو، نقصان کرتا ہو کہ کپڑا رکھ کر کے بھی ہاتھ پھیرنا نقصان دہ ہے تو معاف ہے. اور اگر اس میں کوئی دوا بھر لی ہو تو اس کا نکالنا ضروری نہیں، اس پر سے پانی بہا دینا کافی ہے. مثلا پیر میں کہیں زخم ہو گیا تھا، آپ نے دوا بھر لی تو اب اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں، پانی بہا دیے تو بس ہے. مگر یاد رہے یہ اس صورت میں جب کہ پانی بہانے سے نقصان ہو تب مسح کی اجازت یہ ہے. چھونا نقصان ہو یا دوا نکالنے میں نقصان ہو. اب کچھ لوگ شوقیہ ایڑیوں کو نرم کرنے کے لیے دوا لگاتے ہیں، اس کا اعتبار نہیں. لیکن اگر ایڑی ایسی پھٹ گئی کہ دوا نہ لگائے تو خون نکلے گا تو ظاہر سی بات ہے عذر ہو گیا. دوا نہیں لگائے گا تو خون نکل جائے گا. اس میں اس نے کریم بھر لیا تو اب اس صورت میں اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. پیر میں پانی بہا لے گا، اس کا وضو ہو جائے گا، پیر کا دھلنا پا لیا جائے گا. مگر وہ یاد رہے کہ اپنی آسانی میں ڈھونڈیں. اصل صورت یہی ہے کہ اگر میں جو اس میں کریم یا مرہم وغیرہ نہ ڈالیں تو ایڑی سے خون آئے گا، تو اس صورت میں یہ حکم ہے. چلیے، کسی پھوڑے یا زخم یا فسد کی جگہ پر پٹی باندھی ہے، پھوڑا تھا، زخم تھا، کچھ تھا، اس کو کھول کر پانی بہانے سے یا اس جگہ مسح کرنے سے یا کھولنے سے نقصان ہو یا کھولنے والا باندھنے والا نہ ہو تو اس پٹی پر مسح کر لے. اور اگر پٹی کھول کر پانی بہانے میں نقصان نہ ہو تو دھونا ضروری ہے. یا خود عضو پر مسح کر سکتے ہوں تو پٹی پر مسح کرنا جائز نہیں. بھئی آپ کے ہتھیلی، آپ کے کلائی میں زخم ہو گیا، ایک جگہ کلائی کے سامنے والے حصے پر زخم ہو گیا، اب پٹی باندھ لی تو ظاہر سی بات ہے جو پٹی لگے گی پوری کلائی کو چاروں طرف سے واچ کی طرح گھیر لے گی. اسے گھڑی ہوتی ہے، واچ کی پٹے ہوتے ہیں.
اب یہ صورت میں اگر پٹی کھولنے سے نقصان ہے، نہیں کھول سکتے تو پٹی پر مسح جائز ہے، لیکن اگر پٹی کھول سکتے ہیں صرف زخم کی جگہ کو بچا کر بقیہ حصوں کو دھلا جا سکتا ہے تو کھول کر دھلنا ضروری ہے، تو پٹی پر مسح کرنا جائز نہیں. اور زخم کے ارد گرد اگر پانی بہانا ضرر نہ کرتا ہو تو دھونا ضروری ہے، ورنہ اس پر مسح کر لیں. اور اگر اس پر بھی مسح نہ کر سکتے ہو تو پٹی پر مسح کریں، اور پوری پٹی پر مسح کر لیں تو یہ بہتر ہے. اور اگر اکثر حصے پر ضروری ہے اور ایک بار مسح کافی ہے، تکرار کی حاجت بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 3 بار کرتے ہیں لوگ، اس کی ضرورت نہیں، ایک بار کافی ہے. اگر پٹی پر بھی مسح نہ کر سکتے ہو تو خالی چھوڑ دیں. جب اتنا آرام ہو جائے کہ پٹی پر مسح کرنا ضرر نقصان نہ کرے تو فوراً مسح کر لیں. پھر جب اتنا آرام ہو جائے کہ پٹی پر سے پانی بہانے میں نقصان نہ ہو تو پانی بہائیں. پھر جب اتنا آرام ہو جائے کہ خاص عضو پر مسح کر سکتا ہو تو فوراً مسح کر لیں. پھر جب اتنی صحت ہو جائے کہ عضو پر پانی بہا سکتا ہو تو بہائے. غرضے کی اعلیٰ پر جب قدرت حاصل ہو، جتنی حاصل ہوتی جائے ادنا پر اکتفا جائز نہیں ہے. اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں. ہڈی کے ٹوٹ جانے سے تختی باندھی گئی، ہڈی ٹوٹ گئی، پہلے لکڑی وغیرہ باندھتے تھے یا پلاسٹر لگایا گیا تو اس کا بھی وہی حکم ہے. تختی یا پٹی کھل جائے اور ابھی باندھنے کی حاجت ہو تو پھر دوبارہ مسح نہیں کیا جائے گا، وہی پہلا مسح کافی ہے. اور جو باندھنے کی ضرورت نہ ہو تو مسح ٹوٹ گیا، اب اس جگہ کو دھو سکیں تو دھو لیں، ورنہ مسح کر لیں. یہاں تک کہ مسائل مکمل ہوئے. انشاءاللہ اب کل سے حیض کے مسائل شروع کیے جائیں گے. اللہ رب العزت سب کو دارین کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے.